اکثر تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جو یہ خوشخبری دے رہی ہو کہ تمہاری زندگی میں اچھا موڑ آنے والا ہے۔ تو سنو، تمہارا رب نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ اچانک کسی بند دروازے کا کھل جانا، حالات کا یکدم بدل جانا، ناممکن کا ایک لمحے میں ممکن ہو جانا، یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں، اور وہ تمہیں ہر پہیلی کا جواب دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے کہتا ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک حجاب بنا دیا ہے اور ایک مضبوط رکاوٹ ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی۔ ہو سکتا ہے آج ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام تر پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہی درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بہار سے صرف وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ پتہ ہے اللہ نے جس کو کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو پہلے فیل کرتا ہے۔ اگر تم فیل ہو رہے ہو تو یقیناً ایک خاص بہتری آنے والی ہے، کیونکہ جب پریشانیاں اور مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تمہیں اس کی نشانی دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خوشبختی اور سکینت تمہیں حاصل ہو جائے تو تم اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے اپنے عمل پر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود جگہ جگہ اشارہ دے رہا ہے، تم پر کوئی مصیبت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور بے شک وہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ جانتے ہو اللہ اچھا وقت لانے کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ جب تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل اللہ بندشوں سے نکال کر اس کو مطمئن کرنا شروع کر دے، تو یہ اس کی مدد کا خاص اشارہ ہے کہ جلد اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ جب اللہ چاہتا ہے تو بے شک اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جنہیں زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اچھا موڑ آنے کا سبب بنتی ہیں؟ تو سنو، جب دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سفر سے گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ منزل کا حصول اسے اتنا ہی تیز قدم بنا دیتا ہے۔ جب تم ٹھنڈے دل اور نپی تلی فیصلہ کے ساتھ مشکل کا سامنا کرتے ہو نا،
تو وہ رحمان تمہاری قسمت کی بند گرہیں ایک ایک کر کے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا وقت انہی کا بدلتا ہے جو خواہشات کو مقصد پر مقدم رکھتے ہیں۔ سنو، تمہیں مشکل کے بعد آسانی مبارک ہو، وہی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بدترین حالات بہترین میں بدل دیتا ہے؟ وہ لوگ جو کثرت سے استغفار پڑھتے ہوں اور درود پاک پڑھتے ہوں، اللہ ان لوگوں کی زندگی کو ایک اچھا موڑ دے دیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اب جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ تو تم رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے نا تو مشقتیں اور تھکان راحت و آرام میں بدل کر عظمت کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ مطمئن رہو، وہ رحمان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تمہارے ہر آنسو مسکراہٹوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔